شاید وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف، JUI، MQM اور دیگر، اور اس سے پہلے گزشتہ سال فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب بھی جس بات کا اظہار کر چکے ہیں اس کو اب عملی جامہ پہنایا جائے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں پاکستان کے نظام کو تبدیل کرنے اور نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ اور صوبوں کی بات کرتی رہی ہیں، سب نے یہ بات کی ہے، اور اس وقت بڑا اچھا موقع ہے کہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، اور پنجاب اور سندھ میں بھی ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے۔ تحریک انصاف بھی نئے صوبوں کی بات کرتی رہی ہے، اس کے پاس بھی 2/3 میجورٹی موجود ہے، اور بلوچستان میں بھی ایسی صورتحال ہے۔ تو اس وقت جو یہ مونسون کا سیزن ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ کا بدترین مونسون سیزن ہم اسے اس لیے کہیں گے کہ اس میں بڑی اموات ہوئی ہیں۔ کم از کم پاکستان میں کوئی 850 سے زائد افراد اس میں اپنی جان سے جا چکی ہیں، ہزاروں افراد زخمی ہوئے ہیں، سینکڑوں مکانات ٹوٹ گئے ہیں، اور اربوں روپے، اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ یہ صرف خیبر پختونخوا کی بات نہیں ہے، آپ نے کل کراچی میں دیکھا جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، ایک دن کی بارش، ایسا نہیں کہ کوئی کلاؤڈ بسٹ تھا، ایک نارمل بارش، ایک اچھی بارش جو توقع ہوتی ہے وہی بارش ہوئی، لیکن سسٹم چوک ہو گیا، لوگ پھنس گئے، بچے جو اسکولوں سے نکلے وہ اپنے گھروں تک رات تک نہیں پہنچ سکے، ٹیلی فون سروس معطل ہو گئی، موبائل سروس نہیں چل رہی تھی، بجلی کے فیڈر 2000 فیڈر ٹرپ کر گئے، ایمبولنس پھنس گئیں، ٹریفک جیم ہو گیا، اور پھر سب کچھ اچھا کہنے والی سندھ حکومت نے عام تعطیل کا بھی اعلان کر دیا۔ بھئی اگر سب کچھ اچھا تھا تو عام تعطیل کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے کہ فیل ہو گئے۔ 17 سالہ حکومت کے بعد آج کی بارش، اور 17 سال پہلے بھی تو سیلاب آیا تھا، 10 سال پہلے بھی آیا تھا، اور 5 سال پہلے جو کراچی کا حل تھا، تو 40 ملی میٹر اگر پانی یہاں سے نکلنے کی گنجائش ہے تو آپ نے 100 ملی میٹر پانی گزر سکے، اس کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، وہی روایتی سی چیزیں آپ کرتے رہے۔ تو اب ضروری ہے کہ سسٹم بدلا جائے، یہ سسٹم نہیں چل رہا، یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، اور کب تک ایسا چلے گا؟ بہرحال یہ ضرور اچھا ہوا کہ تمام تر سیاسی عدم استحکام کے باوجود خیبر پختونخوا میں ایک مرتبہ پھر تمام حکومتیں، سیاسی جماعتیں ایک ہو گئیں، اور وہاں پر مدد ہو رہی ہے۔ آج وزیر اعظم اور آرمی چیف گئے بھی خیبر پختونخوا، جہاں بڑی تباہی ہوئی ہے، خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن میں، سوات میں بہت تباہی ہوئی ہے، کشمیر میں بھی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جو گفتگو کی ہے ذرا وہ سن لیجیے۔ جن کے پیارے اللہ کو پیارے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ قیامت صغریٰ ان کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ آج جو ہم نے میٹنگ کی اس میں نے اس طرح بتایا کہ ہمارے وزراء جو اس پر بیٹھے ہیں، صوبائی حکومت دن رات کام کر رہی ہے۔ میں علیم امین گنڈاپور صاحب کو شکر گزار ہوں، چیف سیکرٹری کا، IG کا۔ افواج پاکستان دن رات کام کر رہی ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں مل کر یہ حقیر خدمت کر رہے ہیں۔ نہ یہ میرا ہے نہ تمہارا، یہ ہم سب کا سانجھا یہ چیلنج ہے، ہماری سانجھی ذمہ داری ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پاکستان ایک گھر ہے جس کے 4 صوبے ہیں، 4 فرد ہیں، تو ہمیں مل کر دکھ اور سکھ ہمیں اس میں شریک ہونا ہے۔ نہ یہ کوئی سیاست ہے، نہ یہ کوئی ریاکاری ہے جہاں پر صرف سیاسی دکان چمکانے کے لیے میں آگے بڑھوں اور باقیوں کو ساتھ لے کر نہ چلوں۔ یہ پاکستان کی جو بنیاد اس کے خلاف ہے۔ یہ کتابی باتیں ہم کب تک سنیں گے؟ یہ کلاؤڈ بس جو ہوتا ہے نا، یہ اس کے لیے دنیا میں سسٹم موجود ہیں، ایسے ریڈار موجود ہیں جو آپ کو 5 سے 6 گھنٹے پہلے بتا سکتے ہیں کہ کس علاقے میں کیا موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور فضا کیسی ہے، اور کلاؤڈ بس کا خطرہ ہے تو آپ حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں کیا گیا، کچھ عرصے پہلے بھی ہوا تھا، اور یہ فنومینا تو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام باتیں تو ہم نے بڑی سن لی کہ ہم سب بھائی ہیں، 4 صوبے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا، ہم کسی میں کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن ڈیلیور تو کیجیے نا۔ اب کراچی کی صورتحال دیکھ لیں۔ میں پھر مہمانوں کی طرف آتا ہوں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ بارش ہو گئی اور اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب سوال وہی ہے کہ بھئی کیپیسٹی کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ 17 سال سے تو آپ ہیں۔ 40 ملی میٹر کراچی شہر کے نالوں کی کیپیسٹی ہے بارش کے پانی اٹھانے کی۔
یعنی کہ اگر 40 ملی میٹر بارش ہوتی ہے تو وہ پانی نکل جائے گا. 235 ملی میٹر اور 40 ملی میٹر میں 8 گنا ڈفرنس ہے. اس کا ایک سپل اوور افیکٹ آئے گا. میں ہر بارش میں کہتا ہوں, شہریوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں. اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے پینک کی سچویشن میں انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں جو ایشو آیا اس مشینری کو وہاں پہنچانے میں, اور جو مشینری پہنچتی گئی ہم جگہوں کو کلیئر کرتے گئے. وہی شارع فیصل کا نرسری کا مقام ہو, کارساز تک, وہ پورے ایریے کا پانی ہم نے رات کو 11:15 بجے کلیئر کر چکے تھے. میئر صاحب کو آپ نے سن لیا. 40 ملی میٹر کی کیپسٹی ہے تو بڑھائیں نا بھائی. کب بڑھائیں گے؟ کون بڑھائے گا؟ آپ کو آج تو نہیں پتا چل رہا 40 ملی میٹر ہے. آپ کو تو پتا ہے. مراد علی شاہ صاحب کو بھی سن لیجیے ذرا. جب بھی بارش اتنی ہوتی ہے آپ کی فلڈنگ ہوگی, اور ہمیں کہا گیا کہ اگلے دن بھی تیز بارش ہونے کا امکان ہے. ہم نے کہا عام تعطیل کر دو. پہلے ہم نے اسکول بند کیے تھے, پھر ہم نے کہا عام تعطیل کرو. یہ عام تعطیل ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تو یہ سب لوگ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو, آپ دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں جا رہی ہیں. ان کو گھروں میں ہونا چاہیے تھا. یہ احساس کب ہوگا ہمارے شہریوں کو؟ جناب کرفیو لگا دینا چاہیے تھا شہر میں, کوئی باہر نہ نکلے. عجیب حکومت ہوگی جو کہہ رہی ہوگی کہ گھر سے نہ نکلیں. بارش سے جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کریں گے, گھر میں بند. کرفیو لگا دیں مراد علی شاہ صاحب. جناب والا فاروق ستار صاحب کو بھی سن لیجیے اور پھر مہمانوں کی طرف آتے ہیں. 17 سالوں کی بدترین بدعنوان ترین جو ایک حکمرانی رہی ہے, جو لوٹ مار رہی ہے, یہ آج یہ ساری کی ساری جو ہے وہ یہ غیر معمولی بارشوں کی صورت میں سامنے آ گئی. آپ تھوڑا سا غور کریں. ارے کہ 40 ملی لیٹر کیپیسٹی ہے تمہارے نالوں کی. غور سے سنیے گا, بہت اہم نکتہ دے رہا ہوں. تو بھائی 40 ملی لیٹر نہیں تو 200 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, اور تمہارے نالے اگر صرف 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. اگر کراچی کا کچرا تمام ٹاؤنز اور یو سی سے سڑکوں شاہراہوں سے وقت پر اٹھ جائے تو خدا کی قسم 200 کیا 400 ملی میٹر بارش بھی ہو تو یہ 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی والے نالے 2 گھنٹے کے اندر اس پانی کو نکال کے ندی نالوں میں اور سمندر میں لے جا کے پھینک سکتے ہیں. تو یار سائنس ہے, لوگوں کی آنکھوں میں کب تک دھول جھونکو گے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر دفعہ ہم سنتے ہیں, مگر حل اس کا کیا ہے؟ کوئی بھی وعدے کرنے کے باوجود بھی ان کی طرف نہیں آتا.